افسانے کا نام بلڈ پریشر۔ میرا بلڈ پریشر، شیطان نے پھر شروع کیا۔ درست ہے، مقصود گھوڑے نے پھر ان کی بات کاٹ دی۔ ہوا یہ کہ آج صبح جو میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کائنات میرے لیے سنوری ہوئی تھی۔ سورج میرے لیے ضرورت سے زیادہ چمک رہا تھا اور اپنی چمکیلی اور سنہری شعاعیں براہ راست میرے واسطے بھیج رہا تھا۔ باغیچے میں لا تعداد پھول محض میرے لیے کھلے تھے اور پرندے صرف اس امید پر سریلے گیت گا رہے تھے کہ میں سنوں گا۔ پھر ناشتے پر مجھے دنیا کی بہترین چائے ملی جو صرف میرے لیے دارجلنگ کی خوشنما پہاڑیوں سے چنی گئی تھی، اور دنیا کی تندرست ترین گائے نے اپنے لخت جگر بچڑے کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے لیے دودھ کا ایک گلاس بھیجا۔ لاکھوں شہد کی مکھیاں مدتوں فقط میرے لیے محنت مشقت کرتی رہی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی کاوشوں کا نتیجہ شہد کی صورت میں میری خدمت میں پیش کیا، جسے میں نے بڑی فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے قبول فرمایا۔ ہم مقصود گھوڑے کے ہاں رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ اس کا گھر ہمارے ہاسٹل سے 7 میل دور تھا۔ وہاں سے رات کے 10 بجے آخری بس چلتی تھی۔ ابھی 9:30 بجے تھے اور کھانے کے بعد باتیں ہو رہی تھی، قنوتیت اور رجائیت پر بحث ہو رہی تھی۔ لیکن اس میں ایسی خاص بات کیا ہے؟ ہر شخص صبح اٹھ کر سورج کو دیکھتا ہے اور حسب توفیق ناشتہ کرتا ہے۔ تم خواہ بڑھا چڑھا کر باتیں کر رہے ہو۔ بھلا آج تمہیں کون سی خوشخبری ملی ہے جو اتنے مسرور ہو؟ آج تو مجھ سا خوش قسمت تمہیں آس پاس نہیں ملے گا۔ آج میں نے 13,000 مرتبہ سانس لیا ہے۔ آج میرا دل 57,000 مرتبہ دھڑکا ہے۔ آج میں طرح طرح کے حادثوں سے محفوظ رہا ہوں۔ میں کسی موٹر کے نیچے نہیں آیا، مجھ پہ کوئی درخت نہیں آن گرا، کسی شبے میں مجھے گرفتار نہیں کیا گیا، کسی نے میری جیب کتری نہیں، کسی لفنگے نے مجھے تفریحاً نہیں پیٹا۔ آج میں کسی پر عاشق نہیں ہوا، اور آج وہ اور بات ہے، گیدی صاحب بولے، لیکن حساس شخص کبھی بھی مسرور نہیں رہ سکتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ رجائیت پسند وہ خوش فکرہ ہے جو شیر سے ڈر کر درخت پر چڑھ جائے، اور جبکہ شیر نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہو، وہ آس پاس کے نظاروں سے خوب لطف اندوز ہوتا رہے۔ دیکھیے، میں آپ کو مثال دوں۔ اگر ہمارے سامنے پانی کا آدھا گلاس رکھا ہو تو میں اس بات پر خوش ہوں گا کہ شکر ہے اس میں پانی تو ہے، اور آپ یہ سوچ کر غمگین ہوں گے کہ آدھا خالی کیوں ہے۔ مقصود گھوڑے نے کہا، دراصل ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ آتی ہوئی مصیبت کو جلد از جلد رخصت کرنے کے بجائے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے بیٹھنے کو کرسی پیش کرتے ہیں، اور پھر ہماری توقعات بے شمار ہیں اور ہم بے حد خود غرض ہیں۔ چند سال پہلے میں نے باغیچہ لگا رکھا تھا تو ہر رات کو کچھ اس قسم کی دعا مانگا کرتا تھا کہ اے خدا، آج رات بالکل ہوا نہ چلے، اور اگر پڑے تو صرف گلاب کے تختوں پر پڑے جس کونے میں خشک بیج ہیں، اس طرف کچھ نہ ہو۔ کل گیندے کے پھولوں کو خوب دھوپ لگے لیکن ذخیرے پر دھوپ قدرے ہلکی ہو۔ اس کے بعد دوپہر کو معمولی سی بارش ہو تاکہ پھلدار پودوں کو پانی مل جائے، لیکن ذخیرے پر بارش نہ ہو۔ اور بڈی اپنا فلسفہ بیان کر رہا تھا۔ حضرات، میرا بلڈ پریشر، شیطان بولے۔ درست ہے روفی، مقصود گھوڑے نے پھر بات کاٹی۔ دراصل یہ ہے کہ حضرات سنیے، سلطان نے دانا ہاتھ اٹھا کر زور سے نعرہ لگایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب ایک اچھا بھلا مسخرہ کنوتی بن جائے گا اور کب ایک روتا پیٹتا کنوتی چھلانگے مارنے لگے گا، اس لیے یہ بحث ہی فضول ہے۔ اسی قسم کا ایک قصہ میں سنانا چاہتا ہوں جس کا تعلق نہ صرف اس موضوع سے ہے بلکہ میرے بلڈ پریشر سے بھی ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ تقریباً سال بھر سے میں کنوتی رہا ہوں، بالکل گیا گزرا کنوتی، اور میرا بلڈ پریشر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں صبح سے شام تک فکر کرتا رہتا اور شام سے صبح تک۔ اگر کوئی فکر کرنے والی بات ہوتی تب بھی فکر کرتا، اور جب ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تب اور بھی فکر کرتا کہ ایسی بات کیوں نہیں ہے۔ پچھلے اتوار کو ڈاکٹر صاحب نے میرا بلڈ پریشر لیا تھا اور وہ بہت گھبرائے تھے، لیکن بلڈ پریشر کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ 20-22 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کا بڑھنا نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی فکر تھی جس نے میری زندگی تلخ کر رکھی تھی۔ نہ مجھے دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی، نہ جینے کی کوئی تمنا۔ میرا یہی خیال تھا کہ یہ بیزاری بڑھتی جائے گی اور میرا بلڈ پریشر بھی بڑھتا جائے گا، لیکن دفتن سب کچھ بدل گیا۔ حالات بدل گئے، دنیا بدل گئی۔ کل صبح سے میری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ گئی۔
مجھے اتنی امیدیں اور مسرتیں مل گئیں کہ اب یہی جی چاہتا ہے کہ ناچنے لگوں۔ بھائی خیال رکھنا کہیں بس نہ نکل جائے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ابھی دیر ہے، میں صرف چند منٹ لوں گا، شیطان بولے۔ ہاں تو ہوا یوں، کل صبح یوں ہی مسکراہٹ کی لہر میرے چہرے پر دوڑ گئی۔ میں کپڑے پہننے میں ہمیشہ لاپرواہی سے کام لیا کرتا تھا۔ پتلون کسی سوٹ کی ہوتی تو کوٹ کسی سوٹ کا اور ٹائی کسی رنگ کی، لیکن صبح میں نے نہایت اچھا لباس پہنا۔ تمام کپڑے ایک دوسرے کے مطابق تھے۔ کالج جاتے وقت میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں سڑک کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کئی نئی عمارتیں بھی دیکھی، بہت سی نئی دکانیں اور نئے اشتہار نظر آئے، کئی نئے چہرے دکھائی دیے۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے ہمیشہ سائنس کی برائی کی ہے اور کئی مرتبہ یہ بھی کہا ہے کہ شاید میں سائنس پڑھنا چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ مضمون مجھے بے حد خشک اور مشکل معلوم ہوتا تھا۔ لیکن کل مجھے محسوس ہوا کہ لیکچر روم میں جو بڑے بڑے چارٹ آویزاں ہیں وہ بالکل آسان ہیں۔ پروفیسر صاحب نے جو کچھ بورڈ پر لکھا وہ نہ صرف آسان تھا بلکہ دلچسپ تھی۔ پھر میں نے اپنی ہم جماعت مس ہدہد کو غور سے دیکھا۔ سال بھر کے بعد مجھے دفتن معلوم ہوا کہ اس کی شکل بالکل معمولی ہے، بلکہ بالکل ہی معمولی ہے، اور سبیہا کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ میرے خیال میں مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ جانے اس کا خیال کیوں مجھ پر اتنے دنوں سوار رہا تھا۔ میں نے دل کھول کر اپنے اوپر لعنت بھیجی۔ آئندہ اگر کبھی مجھے اس سے باتیں کرتے دیکھتے پاؤ تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ خیر، اس کے بعد پریکٹیکل شروع ہوا۔ جو آلے اور اوزار مجھے زہر دکھائی دیتے تھے وہ کچھ اتنے برے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے تو میں پریکٹیکل خود کرتا ہی نہیں تھا، کل میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کیا اور مجھے سائنس اس قدر دلچسپ معلوم ہوئی کہ اب میرا ارادہ ہے کہ ایم ایس سی کر کے ریسرچ کروں۔ دوپہر کو کالج سے واپس آتے وقت میں نے ایک تانگا دیکھا جس میں سبیہا بیٹھی تھی۔ سبیہا بیٹھی تھی؟ سچ مچ؟ کئی حضرات نے چونک کر پوچھا۔ بھائی ذرا خیال رکھنا کہیں بس نہ نکل جائے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں سچ مچ سبیہا تھی۔ اس سڑک سے وہ ہر روز تانگے میں گزرتی تھی لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے کل مجھے اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ ذرا سی دیر میں سائیکل پر اس کے تانگے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے سلام کیا جس کا جواب ملا۔ کل مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ سبیہا نہایت ہی پیاری لڑکی ہے اور اس سے بہتر آنکھیں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دفتر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں سبیہا پر دوبارہ عاشق ہو رہا ہوں۔ ہاسٹل پہنچ کر میں نے آئینہ دیکھا۔ کبھی میرا چہرہ ترچھا نظر آتا تھا، کبھی لبوترا، کبھی بالکل گول دائرے کی طرح۔ یہ آئینے کا نقص تھا۔ غالباً اسی سستے آئینے کی وجہ سے مجھے اس قدر احساس کمتری تھا۔ لطف یہ ہے کہ مجھے اس کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ کل میں فوراً بازار گیا اور ایک اچھا سا آئینہ خریدا۔ اس میں اپنا چہرہ غور سے دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ اتنا برا میں نہیں ہوں۔ پھر شام کو میرا ٹینس میچ تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، صرف اس بات سے کہ اگر میچ لمبا ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا تو میں ضرور ہار جاؤں گا کیونکہ روشنی کم ہوتے ہی کھیل میں میری دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے۔ کل شام کو میچ واقعی لمبا ہو گیا اور آخری سیٹ ختم ہونے میں نہ آتا تھا، لیکن میں اسی دلچسپی اور تندہی کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہاں تک کہ جب میں نے میچ جیتا تو باقاعدہ تارے نکلے ہوئے تھے۔ تعجب ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ روشنی کی کمی محسوس نہیں کی اور ایسے مخالف کو ہرایا جس نے کئی سال سے میری زندگی تلخ کر رکھی تھی۔ کھیل کے بعد میں نے سبیہا کے گھر کا رخ کیا اور بھائی وہ ذرا بس کہیں، میں نے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ بس میں دیر ہے۔ وہاں سبیہا کے ابا ملے، اس کی امی ملی۔ پہلے مجھے ان دونوں سے یہی شکایت تھی کہ وہ مجھ سے بے رخی برتتے ہیں، لیکن کل رات میں نے پہلی مرتبہ ان کی آنکھوں میں شفقت جھلکتی دیکھی۔ وہ میری جانب بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ میری نظریں انگیٹھی پر رکھی ہوئی تصویروں کی طرف چلی گئیں جہاں کنبے کے افراد کی تصویریں رکھی تھیں۔ وہاں ایک تصویر میری بھی تھی۔ یہ تصویر مجھے پہلے کیوں نہیں دکھائی دی؟ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ پھر مجھے کھانے پر ٹہرا لیا گیا۔ دسترخوان پر سبیہا ذرا دور بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا، بری طرح شرما رہی تھی۔ میں رات گئے لوٹا لیکن کوٹھی کے دروازے پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اوپر سبیہا کے کمرے میں روشنی تھی اور کوئی دریچے میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ رات گئے ان کے ہاں سے لوٹا تھا،
सबीहा के कमरे में रोशनी भी हुआ करती थी और शायद वो दरीचे से मुझे देखा भी करती, लेकिन कल रात पहली मर्तबा मुझे उसका एहसास हुआ। और जब मैं वापस लौटा तो चांद मुस्कुरा रहा था, तारे मुस्कुरा रहे थे, दुनिया मुस्कुरा रही थी, मेरा रुआ रुआ मुसरत से नाच रहा था। मेरे ख्याल में इतने मुख्तसर अरसे में इतनी सारी खुशगवार तब्दीलियां किसी की जिंदगी में नहीं आई होंगी। परसों मैं एक चिड़चिड़ा और बेजार लड़का था जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुदकुशी था, जिसके ब्लड प्रेशर का ग्राफ दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा था। लेकिन कल किस्मत कुछ ऐसी मेहरबान हुई कि सब कुछ बदल गया। मेरे चारों तरफ जो धुंध सी छाई रहती थी वो यकलक दूर हो गई। मुझे वो चीजें दिखाई देने लगी जिनसे मैं पहले आशना नहीं था। यही कायनात जो बेहद धुंधली, बेमायनी और दूर दूर मालूम होती थी, दफ्तन बिल्कुल करीब आ गई। और तुम्हारा ब्लड प्रेशर? किसी ने पूछा। हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर। आज सुबह मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मेरा मुआयना किया और हैरान रह गए। मेरा ब्लड प्रेशर इस कदर गिर चुका था कि नॉर्मल से भी नीचे था। कमाल है, हद हो गई। लेकिन रूसी, बिला वजह तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। नहीं, कोई खास बात तो नहीं हुई, शैतान बोले। फिर भी शायद कुछ हुआ हो, परसों या कल। कोई खास बात तो नहीं हुई, फकत मैंने जरा। हाँ हाँ, फकत क्या? हम सब ने पूछा। फकत मैंने अपनी ऐनक के शीशे बदलवाए थे, उन्होंने अपनी ऐनक उतार कर कहा। पिछले हफ्ते मैंने काफी अरसे के बाद दोबारा अपनी बिनाई का मुआयना कराया था और डॉक्टर साहब ने नई शीशे तजवीज किए थे। ये नई ऐनक मैंने कल सुबह से लगानी शुरू की है। हम सब लाहौल पढ़ते हुए उठे और बड़ी फुर्ती से सड़क पर पहुंचे। आखिरी बस निकल चुकी थी। जब हम 7 मील लंबी सड़क पर पैदल हॉस्टल की तरफ आ रहे थे तो हमारा ब्लड प्रेशर का ग्राफ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहुंच चुका था।